میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب توجہ کے ساتھ بیان سنیے اور اس کی برکتیں لوٹیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے توجہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ منقول ہے کہ آدھی رات کو ایک چھوٹا بچہ اچانک اٹھ بیٹھا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ والد صاحب گھبرا کر بیدار ہوئے اور بولے، اے میرے لال کیوں روتے ہو؟ بچے نے روتے ہوئے جواب دیا، ابا جان کل جمعرات کا دن ہے، لہٰذا استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں گے، میں نے پڑھائی پر توجہ نہیں دی، کل استاد صاحب مجھے ماریں گے۔ یہ کہتے ہوئے بچہ پھر رونے لگا۔ اس پر والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اس بچے کو صرف ایک ہفتے کا حساب دینا ہے اور استاد صاحب کو تو چکمہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود یہ بچہ رو رہا ہے اور مارے خوف کے اسے نیند نہیں آ رہی، اور مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد قہار عز و جل کو دینا ہے جسے کوئی چکمہ نہیں دے سکتا۔ مجھے قیامت کا امتحان درپیش ہے مگر میں غفلت کی نیند سو رہا ہوں، آخر مجھے کوئی خوف کیوں نہیں آ رہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب قیامت کا امتحان ہوگا تو میں اس میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کے کئی مدنی پھول ہیں۔ آپ نے غور فرمایا کہ ایک بچہ اور اس کی یہ سوچ اور اس کے والد کی مدنی سوچ دیکھیے کہ بچہ مدرسے کے حساب کے خوف سے رو رہا ہے اور والد قیامت کے حساب کی سختی کو یاد کر کے آپ دیدہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی انسان کو اپنا محاسبہ کرنے
اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج میں اپنی زندگی کن کاموں میں گزار رہا ہوں، اور یقیناً ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ مجھے اپنی ساری زندگی کا اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اگر میں نے اس زندگی میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور گناہوں بھری زندگی گزار کر گیا، اور قیامت کے دن جب اس زندگی کا حساب لیا گیا تو میرا کیا بنے گا، اور میں اس قیامت کے امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گا، یہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے، ہر ایک کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور قیامت کے امتحان کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ یقیناً میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کا امتحان حق ہے، اور مسلمان کا قیامت پر ایمان ہے۔ قیامت پر ایمان لانا مسلمان کے ایمان میں داخل ہے کہ ایک دن ہمیں اٹھایا جائے گا اور قیامت میں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، زندگی کے سارے معاملات کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں، کیا ہم نے قیامت کے اس امتحان کی کوئی تیاری کی ہے؟ ترمذی شریف میں ہے کہ انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ پہلا سوال ہوگا، تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ دوسرا سوال ہوگا، جوانی کیسے گزاری؟ تیسرا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال ہوگا، کہاں پر خرچ کیا؟ اور 5واں سوال ہوگا، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کے اس امتحان کے سوالات کے بارے میں آئیے ہم اور آپ غور کرتے ہیں۔ پہلا سوال کہ زندگی کیسے بسر کی، اس پر غور کیجئے کہ آج ہماری زندگی جو اب تک گزر چکی ہے وہ کن کاموں میں گزری ہے۔ ہر کوئی اسلامی بھائی غور کرے، مدنی چینل کے ناظرین غور کرے کہ میری زندگی آج تک جو گزر گئی، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال جو بھی زندگی گزری ہے، یہ زندگی کن کاموں میں میں نے بسر کی ہے؟ کیا اس زندگی میں نے اپنے اللہ عز و جل کی فرما برداری کی ہے؟ کیا نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا؟ کیا اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی؟ ان کے احکامات کے مطابق میں نے اپنی یہ زندگی گزاری، یا معاذ اللہ اس کے برعکس میں نے زندگی گزاری ہے؟ ہر کوئی اپنے زندگی کے معاملات کا جائزہ لے کہ صبح سے لے کر شام تک میرے دن کیسے گزرے، میرا ہفتہ کیسے گزرا، میری زندگی کے یہ مہینے کیسے گزرے، اور ان سالوں کو میں نے کیسے گزارا۔ کیا اس میں نے نمازیں پڑھی؟ رمضان شریف میں کیا میں نے جو زندگی کے گزر گئے سارے روزے رکھے؟ کیا میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی؟ کیا مجھ پر اگر حج فرض ہو گیا تھا تو میں نے فرض حج ادا کیا؟ غور کرے بندہ، کیا میں نے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کی؟ کیا میں نے اپنی اولاد کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کی؟ کیا میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا کر اس کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں ان نعمتوں کو استعمال کیا، یا معاذ اللہ عز و جل گناہوں والے کاموں میں اسے استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کیے؟ بندہ غور کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت اور فرما برداری کی یا نہیں؟ بندہ غور کرے کہ میں نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں گزارا۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں یاد کر کے اکثر گریہ عوزاری فرمایا کرتے تھے، جبکہ یہ حضرات نیک اور پرہیزگار ہوتے، اللہ عز و جل کے فرما بردار ہوتے، اس کے باوجود اللہ تعالی عز و جل کے تھر تھر خوف سے کانپتے رہتے تھے، اور ان کی زندگی کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جو میں نے زندگی گزاری ہے اس پر یہ حضرات افسوس کرتے اور اس پر ندامت کے آنسو بہاتے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ ابو علی دقاق علیہ الرحمت الرزاق فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار تھے، میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، ارد گرد معتقدین کا ہجوم تھا اور وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی، اے شیخ کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ نمازیں قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ عرض کیا گیا، حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضا ہو گئی؟ فرمایا، میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ، اور جب بھی سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ، اور اب غفلت ہی میں موت سے ہم آگوش ہو رہا ہوں۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ عربی اشعار پڑھے، میں نے اپنے حشر اور قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخسار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا، اپنی عزت اور رفعت کے بعد میں اکیلا وہاں پڑا رہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن ہوں گا اور خاک ہی میرا تکیہ ہوگی۔ پھر فرمایا، میں نے اپنے حساب کی طوالت اور نامہ اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں سوچا۔ پھر فرمایا، اے میرے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے، مجھے تیری رحمت سے امید ہے کہ تو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت میں کس قدر عبرت ہے۔ ذرا ان اللہ والوں کو دیکھیے جن کا ہر لمحہ یاد الہی عز و جل میں بسر ہوتا ہے، مگر پھر بھی ان کی انکساری کا عالم یہ ہے کہ اپنی عبادات اور ریاضات کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، اللہ عز و جل کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے گریہ عوزاری کرتے رہتے ہیں۔ ایک طرف یہ اللہ والے ہیں کہ اپنی عبادات اور ریاضات سب بھول کر اللہ عز و جل کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے تھر تھر کانپتے ہیں، اور دوسری طرف ہم گناہگار، بدکار، سیاہکار، غفلت شیار بندوں کا عالم ہے کہ نیکی کے نون کے نقطے تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہمارے اعمال میں اخلاص کا دور دور تک نام و نشان تک نظر نہیں آتا، لیکن ہم اپنی عبادات کے بلند دعوے کرتے نہیں تھکتے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود خوف خدا عز و جل سے تھر تھر کانپتے، ٹپ ٹپ آنسو بہاتے ہیں، مگر ہم غفلت شیاروں کا حال یہ ہے کہ معصیت کا سلسلہ چلاتے اور گناہوں کا علل عام اعلان سناتے، ذرا بھی نہیں تھکتے اور ذرا بھی نہیں لجاتے، کہے لگاتے ہیں اور غفلت بھری زندگی گزارتے ہیں، اور اپنی زندگی کے احتساب کے معاملے میں بھی ہم غفلت کا شکار ہیں۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی اللہ عز و جل کی عبادت میں گزرے، ہونا تو یہ چاہیے
کہ ہماری زندگی پیدا کرنے والے پروردگار عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری میں گزرے، اور دنیا کی کوئی شے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے غافل نہ کر سکے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی 28ویں پارے سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن اپنے شورائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں یوں کرتے ہیں: اے ایمان والوں، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید ہمیں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہے۔ آج بندے کو زیادہ مال مل جاتا ہے، اللہ عز و جل کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات مال و دولت، اولاد اور دنیاوی نعمتوں کو پا کر انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کو ان نعمتوں کو پا کر غفلت میں گزارتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، یہ دنیا کا مال، یہ کاروبار، یہ بینک بیلنس، یہ عہدے، یہ پراپرٹیاں، یہ اولاد اور جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں عطا کی ہے، یہ اسی لیے دی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو پا کر اپنے پروردگار عز و جل کا شکر ادا کریں اور ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں صرف کریں اور اس کی عبادت کریں۔ لیکن افسوس کہ آج ان نعمتوں کو پا کر بھاری اکثریت غفلت کا شکار ہو گئی۔ جی ہاں، اچھا کاروبار بھی نعمت ہے، والدین کے لیے اولاد بھی نعمت ہے، اور اچھا مکان بھی نعمت ہے، تندرستی بھی نعمت ہے، جوانی بھی نعمت ہے، اور اسی طرح صحیح ہاتھ اور پیر مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اعضائے جسمانی کا سلامت رہنا بھی نعمت ہے۔ اور ان نعمتوں کو پا کر جس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، یقیناً وہ کامیاب ہوا، اور ان نعمتوں کو پا کر، مال و دولت اور اولاد کی نعمت کو پا کر جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس نے ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں صرف کیا، یقیناً وہ بہت ہی زیادہ نقصان میں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنی زندگی کا احتساب نہ کیا اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ زندگی نہیں گزاری، تو یاد رکھیے کہ یہ زندگی ویسے بھی بڑی مختصر ہے۔ چند سال یہ زندگی گزار کر جب چلے جائیں گے تو مرنے کے بعد لاکھ پچھتاتے رہیں، پھر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اور روایتوں کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان ضرور پچھتائے گا۔ نیکوکار کو اس لیے پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں نے اور زیادہ نیکیاں کی ہوتی، اور گناہگار یوں پچھتائے گا کہ کاش میں نے گناہ نہ کیے ہوتے، کاش میں نے نمازیں پڑھی ہوتی اور اپنے رب عز و جل کو راضی کیا ہوتا، میں نے نیک اعمال کیے ہوتے، میں گناہوں سے بچ کر نیک بن گیا ہوتا۔ یہ گناہگار کا پچھتاوا ہوگا، لیکن پھر پچھتانا کوئی کام نہ آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید ہمیں پہلے ہی متنبع کر چکا ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے:
ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ پھر کہنے لگے اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے تھوڑی مدت کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ عز و جل کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ انسان مرنے کے بعد تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں تھوڑی مدت اور مہلت ملی ہوتی، کاش مجھے اور مہلت دے دی جاتی کہ میں نیک اعمال کرتا، لیکن پھر اس کا پچھتانا لا حاصل رہے گا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بگیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جاں، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کے معاملے میں غور و فکر کیجئے اور اپنی گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ اگر خدا نخواستہ زندگی اللہ عز و جل کی نافرمانی والے کاموں میں گزری ہے تو آج ابھی اسی وقت اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کیجئے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیجئے، اپنے پروردگار عز و جل کو راضی کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیے مرنے کے بعد پھر پچھتانا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اب جو زندگی باقی رہی ہے اسے اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ قیامت کا دوسرا سوال، جوانی کیسے گزاری، اس پر بھی غور کیجئے۔ اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، جوانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جوانی اس لیے عطا کی ہے کہ اس جوانی کو اللہ عز و جل کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں لگائیں۔ جوانی میں انسان کے پاس طاقت، قوت، امنگیں زیادہ ہوتی ہے۔ اب جو جوان طاقت و قوت کو اللہ کی عبادت اور اطاعت والے کاموں میں صرف کر دے تو یقیناً اس کی جوانی کامیاب ہے۔ ارے جوانی وہ کامیاب ہے جو حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی بن جائے۔ جوانی وہ کامیاب ہے جو سنتوں کی آئینہ دار بن جائے۔ ارے جوانی وہ کامیاب ہے کہ جس جوانی کو اللہ عز و جل کے دین کے خاطر اور دین اسلام کی ترقی کی خاطر استعمال کیا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جوانی میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں اپنی نفسانی خواہشات کو مار کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں جوانی کو گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتا ہے۔ روایتوں کا مفہوم ہے کہ اگر جوان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بننے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت جوش پر آتی ہے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اے میرے جوان اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً جوانی اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم اسے اللہ کی نافرمانی میں لگائیں۔ آج بندہ یہ کہتا ہے جناب ابھی تو جوانی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں مزے کر لینے دو، ارے جوانی میں خوب مزے کر لو، جیسے چاہے ایسے زندگی گزار لو، جوانی کے یہ 4 دن ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
یہ جوانی اس لیے نہیں ملی کہ ہم اس میں گناہ کریں، یہ جوانی اس لیے نہیں ملی کہ ہم اس میں اللہ کی نافرمانی کریں، فلمیں ڈرامے گانے باجوں میں اس جوانی کو برباد کریں، یہ جوانی اس لیے نہیں ملی کہ اس جوانی سے اللہ کی نافرمانی کی جائے، یہ جوانی کی طاقت و قوت اس لیے نہیں دی گئی کہ اس میں اپنے رب کو ناراض کیا جائے، بلکہ یہ جوانی اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دیوانی بنائیں اور جوانی میں اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کریں۔ اور واقعی جوان ہی تو عبادت کرتا ہے، بڑھاپے میں تو انسان کے ہاتھ پیر بھی بسا اوقات کام نہیں کرتے۔ اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شعر میں کیا خوب فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی ہے دن بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی ہے دن بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ یعنی جو بھی عبادت کرنی ہے، جو بھی ریاضت کرنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جوانی میں کر لو، جوانی میں کر لو کہ ریاضت کے یہی ہے دن بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو نعمت جانو اور اس میں اللہ کی عبادت کرو۔ اے میرے جوان اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کیجئے کہ اب جو بھی زندگی کے یہ جوانی کے ایام باقی ہیں انشاءاللہ اسے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کا تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ آج بندہ مال کماتا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ جو مال میں کما رہا ہوں یہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ آج مال کی ہوس اور مال کی محبت ذہن و دماغ پر لوگوں کے ایسے سوار ہو گئی کہ بس کسی طرح بھی مال آنا چاہیے، چاہے وہ جھوٹ بول کر آئے، چاہے وہ دھوکہ دے کر آئے، چاہے وہ رشوت کا لین دین کرتے ہوئے آئے، بس یہی ذہن ہوتا ہے کہ مال آ جائے، مال آ جائے، مال آ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرے مال میں اضافہ ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ مال جو آج ہم کما رہے ہیں، یاد رکھیے قیامت کے دن سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، یعنی حلال ذریعے سے کمایا یا حرام ذریعے سے کمایا، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے روزی کے معاملات کا جائزہ لیجئے، اپنے مال جو ہم کما رہے ہیں اس کا جائزہ لیجئے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال کہ مال کہاں پر خرچ کیا، اس میں بھی بندہ غور کرے کہ آج یہ جو میں مال کما رہا ہوں یہ کہاں خرچ کر رہا ہوں، کیا یہ میرا مال اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں لگ رہا ہے یا معاذ اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں لگ رہا ہے۔ یقیناً جس نے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا، جس نے مسجد میں چندہ دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، صدقہ و خیرات دے دی، ارے جس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، آخرت کے لیے اس کا مال جمع ہو گیا اور یقیناً یہی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اور اس مال سے اگر معاذ اللہ عز و جل اللہ کی نافرمانی کی ہے، گناہ والے کاموں میں اس کو خرچ کیا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو ڈرائے کہ اگر یہ مال جو آج میں فلمیں ڈرامے گانے باجے ان نحوستوں میں خرچ کر رہا ہوں، یہ مال جو آج میں اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں خرچ کر رہا ہوں، اگر اس کے بارے میں جب قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا تو میرا کیا حال ہوگا۔ اپنے اس عمل کا بھی جائزہ لے اور اپنے مال کمانے کے انداز کو اور خرچ کرنے کے انداز کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں لائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں خرچ کرے تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اور قیامت کا پانچواں سوال، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا، اس پر بھی بندہ غور کرے۔ آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت علم دین سے دور ہے، سنتوں سے دور ہے، نیک راستے سے دور ہے۔ آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت نماز روزہ
اور سنتوں کے علم سے دور ہے۔ آج نہ علم دین حاصل کرنے کا ذہن ہے اور نہ جو علم دین حاصل ہوا اس پر عمل کرنے کا ذہن ہے۔ یہی سوال ہونا ہے کہ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ تو آج تو علم دین سے ہی دوری ہے۔ اگر علم حاصل ہو بھی جائے تو عمل کا ذہن نہیں ہے۔ اگر یہی انداز رہا اور علم دین سیکھنے اور عمل کرنے کا ذہن نہ بنا تو قیامت میں پچھتانا پڑے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج حال یہ ہے کہ نہ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنی آتی ہے، نہ روزے کے احکام ہمیں معلوم ہے۔ نماز جیسے مثال کے طور پر ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب جب نماز فرض ہے تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے کتنا علم حاصل کیا؟ جی ہاں، کیا میری نماز صحیح ہے؟ کیا میرے رمضان کے روزوں کے متعلق مجھے علم حاصل ہے؟ کیا وضو غسل کے احکام میں جانتا ہوں؟ اگر مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو کیا زکوٰۃ کے مسائل میں جانتا ہوں؟ اگر حج فرض ہو گیا ہے تو کیا حج کے ارکان کا علم میں نے حاصل کیا ہے؟ اسی طرح اپنے زندگی کے معاملات کے بارے میں بندہ غور کرتا چلا جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ علم دین کے معاملے میں دوری ہے تو پہلی فرصت میں علم دین حاصل کرنے کا اپنا ذہن بنائیے، کیونکہ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضرورت کے مطابق فرض ہے۔ جو فرض علوم نہ سیکھے وہ گناہ گار ہے۔ لیکن افسوس کہ اس طرف آج ہماری اکثریت کی توجہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علم حاصل کریں اللہ تعالی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً یہ جو 5 سوال بیان کیے گئے، ہر کسی کو چاہیے کہ ان سوالات کی تیاری کرے، قیامت کے امتحان کی تیاری کرے، اور اس کے لیے وقت جو دیا گیا ہے وہ بہت مختصر ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانے، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، قبر و آخرت کی تیاری کر لو۔ الحمدللہ یہی ذہن، یہی فکر آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں دے رہا ہے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، قبر و حشر کی تیاری کرنے والے بن جائیں، قیامت کے امتحان کی تیاری کرنے والے بن جائیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرما بردار بن جائیں۔ اسی مقصد کے تحت آج دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں اپنا پیغام عام کر رہی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیے، اپنے آپ کو نیک و پرہیزگار بنانے کے لیے تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، دعوت اسلامی کا ماحول اپنائیں گے، کیونکہ یہ ماحول انشاءاللہ ہمیں نیک بنا دے گا، یہ ماحول ہمیں پرہیزگار بنا دے گا، یہ ماحول انشاءاللہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ دے گا، اور پھر انشاءاللہ جو علم حاصل ہوگا یہ ماحول ہمیں اس پر عمل کرنے کی انشاءاللہ ذہنیت عطا کرے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، 12 ماہ کے لیے، 30 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 3 دن کے لیے یہ مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ان مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے علم دین حاصل ہوگا اور انشاءاللہ عمل کا جذبہ بھی ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ مدنی چینل کے ذریعے ہم گھر بیٹھ کر الحمدللہ علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے بھی علم دین حاصل کیجئے، مدنی قافلوں کے ذریعے علم دین حاصل کیجئے۔ اپنے آپ کو نیک و پرہیزگار بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ نیک و پرہیزگار بھی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک و پرہیزگار بننے اور قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں
سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ